بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی حبشہ کی ہجرت۔ مسلمانوں کو اور ان کے سردار فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کفار سے تکلیفیں پہنچتی ہی رہیں اور آئے دن ان میں بجائے کمی کے اضافہ ہی ہوتا رہا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس کی اجازت فرما دی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جائیں، تو بہت سے حضرات نے حبشہ کی ہجرت فرمائی۔ حبشہ کے بادشاہ اگرچہ نصرانی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، مگر ان کے رحم دل اور مصنف مجاز ہونے کی شہرت تھی۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں برس رجب کے مہینے میں پہلی جماعت 11 یا 12 مرد اور 4 یا 5 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مکہ والوں کو ان کا پیچھا بھی کیا کہ وہ نہ جا سکے، مگر یہ لوگ ہاتھ نہ آئے۔ وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کو غلبہ ہو گیا۔ اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آ گئے، لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اور مکہ والے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی اور تکلیفیں پہنچانے میں مصروف ہے، تو بڑی دقت ہوئی۔ ان میں سے بعض حضرات وہیں سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے جو 83 مرد اور 18 عورتیں بتائی جاتی ہیں منفرد طور پر ہجرت کی، اور یہ حبشہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے دونوں ہجرتیں کی اور بعض نے ایک۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے تو ان کو اور بھی غصہ آیا اور بہت سے تحفے طوائف لے کر نجاشی شاہ حبشہ کے پاس ایک دفعہ بھیجا، جو بادشاہ کے لیے بھی بہت سے تحفے لے کر گیا اور اس کے خواص اور پادریوں کے لیے بھی بہت سے ہدیے لے کر گیا۔ جا کر اول پادریوں اور حکام سے ملا اور ہدیے دے کر ان سے بادشاہ کے یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا، اور پھر بادشاہ کی خدمت میں یہ دفعہ حاضر ہوا۔ اول بادشاہ کو سجدہ کیا اور پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی، اور رشوت خور حکام نے تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بے وقوف لڑکے اپنی قدیم دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے، جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ ہم کو شریفائے مکہ نے اور ان کے باپ، چاچا اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائیں، آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جن لوگوں نے میری پناہ پگڑی ہے، بغیر تحقیق کے ان کو حوالہ نہیں کر سکتا، اول ان سے بلا کر تحقیق کر لوں گا، اگر یہ صحیح ہوا تو حوالہ کر دوں گا۔ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمان اول بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں، مگر اللہ کے فضل نے بہت مدد کی اور ہمت سے یہ طے کیا کہ چلنا چاہیے اور صاف بات کرنا چاہیے۔ بادشاہ کے یہاں پہنچ کر سلام کیا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے بادشاہ کو آداب شاہی کے موقف سجدہ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا ان سے حالات دریافت کیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتے ناتوں کو توڑتے تھے، ہم میں قوی ضعیف کو ہلاک کر دیتا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا جس کے نسب کو، اس کی سچائی کو، اس کی ایمانداری کو، پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا، برے کاموں سے منع کیا۔ اس نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا، امانت داری کا حکم کیا، صلہ رحمی کا حکم کیا، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات کا حکم دیا اور اچھے اخلاق کی تعلیم کی۔ زنا، بدکاری، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، کسی پر تہمت لگانا اور اس قسم کے برے اعمال سے منع فرمایا۔ ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی،
ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے فرمان کے تعمیل کی، جس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہوگی اور ہم کو ہر طرح سے ستایا گیا۔ ہم لوگ مجبور ہو کر تمہاری پناہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد سے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، جو قرآن تمہارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ کچھ مجھے سنا دو۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کے اول کی آیتیں پڑھیں، جس کو سن کر بادشاہ بھی رو دیا اور اس کے پادری بھی جو کثرت میں موجود تھے سب کے سب اس قدر روئے کہ داڑھی تر ہو گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا، خدا کی قسم یہ کلام اور جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں، اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا کہ اب ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ بڑی پریشان ہو گئے کہ بڑی ذلت اٹھانا پڑی۔ آپس میں صلح کر کے ایک شخص نے کہا کہ کل میں ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کو جڑ سے ہی کاٹ دے۔ ساتھیوں نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے مگر پھر بھی یہ رشتہ دار ہیں، مگر اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شاخ میں گستاخی کرتے ہیں اور ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی۔ بہرحال ہم گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ان کی شان میں نازل ہوا۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہے اور اس کا کلمہ ہے۔ اس کو خدا کنواری اور پاک مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا۔ نجاس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے۔ پادری لوگ آپس میں چیخ چیخ کرنے لگے۔ نجاسی نے کہا، تم جو چاہے کہو۔ اس کے بعد نجاسی نے ان کے تحفے واپس کر دیے اور مسلمانوں سے کہا، تم امن میں ہو اور جو تمہیں ستائے اس کو تعاون دینا پڑے گا، اور اس کا اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص ان کو ستائے گا اس کو تعاون دینا ہوگا۔ اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا اور اس دفعہ کو ذلت سے واپس آنا پڑا۔ تو پھر کفار مکہ کو جتنا بھی غصہ جوش کرتا ظاہر ہے، اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے اور ان کو اور بھی جلا رہا تھا، اور ہر وقت اس فکر میں رہتے کہ ان لوگوں کو ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھے۔ اس لیے سرداران مکہ کو ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلم کھلا نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے حتیٰ اور اونچے طبقے کے لوگ شمار ہوتے تھے۔ وہ اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائے، نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے، اور اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کے لیے حوالہ نہ کر دے، نعوذ باللہ۔ یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یکم محرم 7 نبی کو ایک معاہدہ تجویز لکھ کر بیت اللہ میں لٹکا دیا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اس معاہدے کی وجہ سے 3 برس تک یہ سب حضرات 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک گھاٹی میں نظر بند رہے۔ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر کے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا اور کسی سے ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سا ساز و سامان گلا وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر
फाकों पे फाके गुजरने लगे और औरतें और बच्चे भूख से बेताब होकर रोते और चिल्लाते और इनके अज़्ज़ा को अपनी भूख और तकलीफ से ज़्यादा इन बच्चों की तकलीफ़ें सताती। आखिर 3 बरस के बाद अल्लाह के फजल से वो सफ़ा दीमक की नज़र हुआ और इन हजरात को ये मुसीबत दूर हुई। 3 बरस का ज़माना ऐसी सख्त बाइकाट और नज़रबंदी में गुजरा और ऐसी हालत में इन हजरात पर क्या क्या मशक्क़तें गुजरी होंगी वो ज़ाहिर है, लेकिन इसके बावजूद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन निहायत साबित कदम के साथ अपने दीन पर जमे रहे, बल्कि इसकी अशात फरमाते रहे। ये तकलीफ़ें और मशक्क़तें इन लोगों ने उठाई हैं जिनकी आज हम नाम लेवा कहलाते हैं और अपने आप को इनके ताबा बताते हैं और समझते हैं हम लोग तरक्की के बाब में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जैसी तरक्कियों के ख्वाब देखते हैं, लेकिन किसी वक्त ज़रा गौर करें, ये भी सोचना चाहिए कि इन हज़रात ने कुर्बानियाँ कितनी फरमाई और हमने दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, महज़्ज़ब की खातिर क्या किया। कामयाबी हमेशा कोशिश और सही के मुनासिब होती है। हम लोग चाहते हैं कि ऐश व आराम, बददीनी और दुनिया तलबी में काफिरों के दोष बदोश चलें और इस्लामी तरक्की हमारे साथ हो। ये कैसे हो सकता है?